بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے لیے روانہ ہونا تھا تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا سارا گھرانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے میں مشغول ہو گیا۔ غور کیجئے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خود ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں۔ بیوی سے کہہ دیا کہ ہمارے لیے کھانا بنا دینا، بیٹے سے کہہ دیا کہ سرداران قریش کی سب باتیں رات کو ہمیں پہنچا دینا، غلام سے کہہ دیا کہ ریوڑ چرانے کے بہانے سے دودھ پہنچا دینا، اور بیٹی اسما رضی اللہ عنہا سے کہہ دیا کہ تمہاری امی کھانا بنائیں گی، تم وہ کھانا ہمیں پہنچا دینا۔ چنانچہ اسما رضی اللہ عنہا کھانا غار ثور میں پہنچاتی رہیں۔ سیدہ اسما رضی اللہ عنہا ایک دفعہ کھانا لے کر حاضر ہوئیں تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ پیشانی پر زخم کا نشان پڑا ہوا ہے، مرجھائی ہوئی سی طبیعت ہے۔ پوچھا اسما کیا ہوا؟ اسما رضی اللہ عنہا کہنے لگیں، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کل جب کھانا دے کر واپس جا رہی تھی تو راستے میں ابو جہل مل گیا۔ وہ کہنے لگا، ابو بکر کی بیٹی، تجھے تو پتا ہوگا کہ تمہارا باپ کدھر ہے، اور جہاں تیرا باپ ہوگا وہیں مسلمانوں کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، بتا کہ کیا تجھے پتا ہے؟ میں نے کہا ہاں مجھے پتا ہے۔ پھر پوچھا یہ بھی پتا ہے کہ تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ میں نے کہا ہاں یہ بھی پتا ہے۔ جب سچ کہہ دیا تو ابو جہل نے پکڑ لیا اور کہنے لگا، بتا کہ وہ دونوں کہاں ہیں، نہیں بتاؤ گی تو ماروں گا۔ میں نے کہا نہیں بتاتی۔ چنانچہ میں ڈٹی رہی۔ اس نے اچانک ایک زوردار تھپڑ میرے چہرے پر لگایا جس کی وجہ سے میرے دانتوں سے خون نکل آیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میں نیچے گری، پتھر پہ میری پیشانی لگی اور خون نکل آیا۔ اس نے مجھے بہت مارا کہ بتا دے، مگر میں نے اس کی مار برداشت کی۔ بالآخر میں نے کہا، ابو جہل، تیرا جتنا جی چاہے تو مجھے مار لے، میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جان تو تیرے حوالے نہیں کروں گی۔ سیدہ اسما رضی اللہ عنہا کی یہ بات سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ تاریخی جملے ارشاد فرمائے، ابو بکر، میں نے دنیا میں سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا ہے، لیکن تیرے احسانات کا بدلہ اللہ دے گا۔ غار ثور سے آگے چلے، راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگتی ہے، کھانے کو کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ غار ثور تک تو پیچھے سے کھانا آتا تھا لیکن آگے کچھ نہیں تھا۔ ایک جگہ ایک عورت کے پاس بکری تھی جو دودھ نہیں دیتی تھی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ اس کے پاس پہنچے اور پوچھا، کیا میں اس کا دودھ نکال سکتا ہوں؟ اس نے کہا، یہ تو دودھ ہی نہیں دیتی۔ کہنے لگے، اجازت دے دیں۔ اس نے اجازت دے دی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ اس کے تھنوں میں دودھ آ گیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دودھ لے کر خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تاریخی جملہ کہا، فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پیا یہاں تک کہ میرا دل خوش ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ یوں کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پیا کہ میرا دل خوش ہو گیا، یہ نہیں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پیا کہ ان کا دل خوش ہو گیا۔ یہ عشق و مستی کی بات ہے۔ ایک مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنے والد قحافہ کے ایمان لانے کی اتنی خوشی نہیں جتنی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کی ہوئی ہے۔ پوچھا وہ کیوں؟ عرض کیا، ابو قحافہ رضی اللہ عنہ اگرچہ میرے باپ ہیں اور ان کے ایمان لانے سے مجھے خوشی ہوئی، مگر حضرت عباس رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں اور ان کے ایمان لانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوئی۔ مجھے اپنی خوشی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی زیادہ محبوب ہے۔ یہ اس لیے تھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت اتحادی نصیب تھی۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت نے میرے سینے میں جو ڈالا ہے، میں نے اسے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سینے میں ڈال دیا۔ یہ اتباع کامل کی وجہ سے تھا۔
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اتباع سنت میں کمال حاصل تھا کہ ان کا سراپا، ان کا لباس، ان کی گفتار، رفتار، کردار، ہر چیز کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت حاصل تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہجرت کے موقع پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مدینہ طیبہ پہنچے اور وہاں کے لوگوں نے دیکھا تو انہیں دونوں میں سے یہ پہچان کرنی مشکل ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں۔ اتباع میں ایسا کمال حاصل کیا کہ لوگوں کے لیے تابع اور متبوع میں پہچان کرنا مشکل ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں ہلاک نہ ہو جاؤں۔ انہوں نے تسلی دی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 صفات گنوائیں۔ پھر کہا کہ اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہ کرے گا۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو کسی نے ان کے غلام سے پوچھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے متعلق اپنے تاثرات بیان کرو۔ اس نے وہی 3 صفات گنوائیں جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گنوائیں تھیں۔ یہ نسبت اتحادی کی ٹھوس دلیلیں ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے صدق و وفا کی انتہا اس قدر تھی کہ جب غار ثور میں پہنچنے کے لیے پہاڑ پر چڑھنے کا وقت تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاؤں کے نیچے لگا رہے تھے اور ہاتھوں کے بل اوپر چڑھ رہے تھے، پورا پاؤں نہیں لگا رہے تھے۔ اسی طرح چڑھنے کا مقصد یہ تھا کہ قدموں کے نشان نہ لگیں تاکہ دشمن قدموں کے نشان دیکھ کر پیچھے نہ آ جائیں۔ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر پورے پاؤں نہیں لگا رہے، فقط نیچے لگا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر حاضر ہے، مہربانی فرمائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کندھوں پر سوار ہو جائیے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کندھوں پر سوار ہوئے اور وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر غار ثور تک پہنچے۔ عشق و محبت کی یہ داستان بھی عجیب ہے کہ غار ثور میں جس سوراخ پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پاؤں رکھا ہوا تھا اس میں ایک سام تھا۔ اس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاؤں مبارک پر کاٹ لیا۔ جیسے ہی سام نے کاٹا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تکلیف ہوئی اور زہر نے اثر کیا۔ ادب کی وجہ سے زبان سے کوئی لفظ نہ نکالا، کہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل نہ آ جائے، لیکن درد کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور یہ سعادت بھی اللہ تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو دی تھی کہ جب آنسو گرا تو زمین پر نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر گرا۔ چہرہ اقدس پر آنسو پڑتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک کھل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو بکر، تو کیوں روتا ہے؟ ارے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تو تیری گود میں ہے، اس حال میں بھی روتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بتا دیا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرا پاؤں اس سوراخ پر تھا، کسی موذی چیز نے پاؤں پر کاٹ لیا ہے جس کے زہر کی وجہ سے آنسو نکل آئے، اور آنسو بھی گرے تو کہاں گرے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر گرے۔ آنسو گرا ہے روئے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، قربان ہونے آئی ہے شبنم گلاب پر۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا آنسو شبنم کی مانی اور میرے آقا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا رخسار گلاب کے پھول کی مانی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو بکر کیوں روتے ہو؟ عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس زہر کی وجہ سے تکلیف زیادہ ہے، اس لیے رو رہا ہوں۔ چنانچہ تاجدار مدینہ، سرور کائنات، فخر موجودات سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اس زخم کے اوپر لگایا، جس کی وجہ سے تکلیف بھی جاتی رہی اور زخم بھی ٹھیک ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں انفاق میں سبیل اللہ کا حکم دیا۔ میرے پاس کافی مال تھا، میں نے سوچا آج میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے سبقت لے جاؤں گا، چنانچہ میں نے آدھا مال صدقہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اہل خانہ کے لیے کیا چھوڑا؟ میں نے عرض کیا، اس کا آدھا چھوڑ آیا ہوں۔ اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی اپنا مال لے کر آئے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اہل خانہ کے لیے کیا چھوڑا؟ عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں تمہارے ساتھ کسی چیز میں مقابلہ نہ کروں گا۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پھٹے کپڑوں میں ملبوس دیکھا تو فرمایا، ابو بکر رضی اللہ عنہ، تم پر ایک وقت کتنا خوشحالی کا تھا، اب تمہیں دین کی وجہ سے کتنی مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ایک دم تڑپ کر بولے، اگر ساری زندگی اسی مشقت میں گزار دوں اور شدید عذاب میں مبتلا ہوں، پھر بھی دوست کی دوستی میں جو وسعت اور کشادگی ہے وہ حاصل نہیں ہوتی۔ ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں رو رو کر دعا مانگ رہے تھے۔ جب فارغ ہوئے تو اہل خانہ نے پوچھا کہ کیا وجہ تھی؟ فرمایا کہ میرے پاس کچھ مال ہے جو میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، مگر دینے والے کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، لینے والے کا نیچے ہوتا ہے۔ میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی بے ادبی بھی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے رب کائنات سے رو رو کر دعا مانگ رہا تھا، اے اللہ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں یہ بات ڈال دے کہ وہ ابو بکر کے مال کو اپنا مال سمجھ کر خرچ کریں۔ چنانچہ دعا قبول ہوئی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مال کو اپنے مال کی طرح خرچ کرتے تھے۔ ایک حدیث پاک میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک لوگوں میں سب سے بڑا محسن خدمت اور مال کے اعتبار سے ابو بکر ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے عشق و وفا کی حد تو دیکھیے۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم پاک شریف میں تھے۔ کفار نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانی شروع کر دی۔ ایک کافر کہیں باہر نکلا، اس نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور کہنے لگا کہ تو اپنے دوست کا خیال کر کہ اس کو تو کفار ایذا پہنچا رہے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ بھاگے ہوئے مسجد میں پہنچے اور مجمع کو چیر کر اندر گئے اور فرمانے لگے، کیا تم اس ہستی کو مارنا چاہتے ہو جو یہ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے؟ اب کافروں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ان کو مارنا شروع کر دیا۔ روایت میں آیا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ زبان سے صرف اتنا کہہ رہے تھے، تبارکت یا ذی الجلال والاکرام۔ کفار نے اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے۔ اس وقت ان کے قبیلے کے لوگ وہاں پہنچے اور ان کو اٹھا کر گھر لے آئے۔ بہت دیر تک ہوش میں نہ آئے، رات گزر گئی۔ جب ہوش میں آئے تو والدہ نے کہا کہ بیٹا کچھ کھا لو۔ اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنی والدہ سے پوچھا، اماں مجھے یہ بتاؤ کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس حال میں ہیں؟ اس نے کہا، بیٹے تیرا اپنا حال یہ ہے کہ جس زخموں سے چور چور ہو چکا ہے، اب بھی پوچھ رہے ہو کہ ان کا کیا حال ہے؟ فرمایا، ہاں، جب تک مجھے ان کے حال کا پتہ نہیں چلے گا میں کچھ نہیں کھاؤں گا۔ ان کی والدہ نے کہا کہ مجھے تو نہیں پتا کہ وہ کس حال میں ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ام جمیل رضی اللہ عنہا کا نام بتایا اور فرمایا کہ ان کے پاس جائیے، وہ آپ کو بتائیں گی۔ چنانچہ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ دار ارکم میں ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چلا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنی والدہ کے ساتھ دار ارکم پہنچے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دار ارکم پہنچے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اس کیفیت کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بوسہ لیا، اور اس کے بعد سب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا بوسہ لیا۔ ایک دفعہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا آرام فرما رہی تھیں۔ آسمان پر ستارے چمک رہے تھے۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ آسمان پر جتنے ستارے ہیں اتنی نیکیاں بھی کسی کی ہوں گی۔ انہوں نے یہی سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا کسی کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر بھی ہوں گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، عمر رضی اللہ عنہ کی ہوں گی۔ یہ سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا خاموش ہو گئیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوچھا، تم سوچ رہی ہوگی کہ میرے والد کا نام نہیں لیا؟ کہنے لگیں، جی ہاں، بالکل یہی سوچ رہی تھی۔ فرمایا، عائشہ ان کی بات کیا سوچتی ہے؟
ان کی تو غار ثور میں گزری ہوئی ایک رات کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی زندگی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کرتے تھے، آپ رضی اللہ عنہ میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لیجئے اور مجھے غار ثور والی 3 راتوں کی نیکیاں دے دیجئے، کیونکہ مجھے ان 3 راتوں کی نیکیاں اپنی ساری زندگی کی نیکیوں سے زیادہ نظر آتی ہیں۔ عشق و محبت نے ان کی نیکیوں کو کس قدر قیمتی بنا دیا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرض الوفات کی حالت میں تھے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نماز کی امامت کرواتے تھے۔ ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فوراً پیچھے ہٹے۔ نماز سے فراغت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابوبکر، میں خود تمہیں حکم کر چکا تھا تو تم کو اپنی جگہ پر کھڑے رہنے سے کون سی چیز منع کرتی تھی؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو قحافہ کا بیٹا اس لائق نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے بڑھ کر نماز پڑھائے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرما لیا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی ہاتھ میں تلوار لے کر کھڑے ہو گئے کہ جس نے بھی کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہو گئے ہیں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو آپ رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ بخاری شریف میں ہے کہ پس ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے سے چادر ہٹا کر پیشانی کا بوسہ لیا اور کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میرے ماں باپ قربان۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی بھی پاکیزہ گزاری اور پاکیزگی سے ہی خالق کو جا ملے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بعض قرائن سے پتہ چل چکا تھا کہ اب محبوب اللہ سے جدائی ہونے والی ہے، اس لیے جب سورہ نصر نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم خوش ہوئے، مگر عاشق ذات ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دل گرفتہ ہو کر مسجد کے کونے میں رونے بیٹھ گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے کہا کہ لوگ فوج در فوج داخل ہوں گے تو یہ پیغام خوشی کا ہے۔ فرمایا، ہاں، لیکن جب کام مکمل ہو گیا تو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تو اپنے محبوب حقیقی سے جا ملیں گے۔ میں جدائی کے تصور سے بیٹھا رو رہا ہوں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اتنا کمال حاصل کر چکے تھے کہ اب ان کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ذرا سی گستاخی بھی برداشت نہ تھی۔ چنانچہ ایمان لانے سے پہلے ایک مرتبہ ان کے والد نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی نازیبا بات کر دی تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ عشق مصلحت اندیش نہیں ہوا کرتا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ فرما لیا تو اطراف مدینہ کے بعض قبائل دین اسلام سے پھر گئے۔ سیاسی حالات نے سنگینی اختیار کر لی۔ اکثر صحابہ رضی اللہ عنہم کی رائے تھی کہ لشکر اسامہ رضی اللہ عنہ کو واپس بلا لیا جائے، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسر روم کے مقابلے میں روانہ کر چکے تھے، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ابوبکر رضی اللہ عنہ سے ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اس لشکر کو واپس کرے کہ جسے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بھیجا۔ میں اس لشکر کو واپس ہرگز نہیں بلاؤں گا، اگرچہ مجھے یقین ہو کہ کتے ہماری ٹانگیں کھینچ کر لے جائیں گے۔ عشق کا فیصلہ عقل کے فیصلے سے متصادم تھا، لیکن دنیا نے دیکھا کہ خیر اسی میں تھی۔ سازشیں خود بخود دم توڑ گئیں، دشمنوں کے حوصلے پست ہو گئے، سیاسی حالات کی کایا پلٹ گئی، عشق ایک مرتبہ پھر جیت گیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات سے کچھ گھنٹے پہلے سیدہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کس دن ہوئی اور کتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا۔ مقصد یہ تھا کہ مجھے بھی یوم وفات اور کفن دفن میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موافقت نصیب ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وفات سے پہلے وصیت کی تھی کہ جب میرا جنازہ تیار ہو جائے تو روضہ اقدس کے دروازے پر لے جا کر رکھ دینا۔
اگر دروازہ کھل جائے تو وہاں دفن کر دیں، ورنہ جنت البقیع میں دفن کرنا۔ چنانچہ جب آپ رضی اللہ عنہ کا جنازہ دروازے پر رکھا گیا، تالا کھل گیا اور دروازہ بھی کھل گیا، اور ایک آواز سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے سنی۔ کہا گیا، ایک دوست کو دوسرے دوست کی طرف لے آؤ۔ جان ہی دے دی جگر نے آج پائے یار پہ، عمر بھر کی بے قراری کو قرار آ ہی گیا۔